اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی یہ جو ہے شہدے کا کھیڑے کا باپ وہ جوگی کے پاس ہے اور اس سے گزارشات کر رہا ہے، اسے ساتھ لے کے جانا چاہ رہا ہے ہیر کے علاج کے لیے۔ اور یہ سارا قصہ آپ کو پھر میں بتاؤں کہ تمثیل ہے، سامنے کوئی اور بات ہے، اس کے اندر کوئی اور راز ہے جس کے بارے میں پیر بارک شاہ خود آگے جا کے بتائیں گے۔ تو یہ جو سارا قصہ ہے، ساری کہانی ہے، سارا واقعات ہیں، اس کی سمجھ تبھی آتی ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک اس کو پڑھا اور سمجھا جائے، جو اس کے کردار ہیں ان کو سمجھا جائے۔ جیسے ابھی یہ کردار ہے اجو کا ہے، سیدے کھیڑے کا ہے، ہیر کا، سیتی کا۔ تو چلے میں ابھی شروع کرتا ہوں کہ اجو کیا کہہ رہا ہے جوگی کو۔ وارث شاہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے چلی جوگیا رب دا واسطہ ہی، اسی مرد نو مرد للکارنے ہو، جو کچھ سرے سو نظر لے پیر پکڑا، جان مال پروار نو وارنے آ، بے کل دے کوڑ میں سب روندے، اسی کاغ تے مور اڈارنے آ، ہاتھ بن کے بنتی جوگیا وہ، اسی آجزی نال پکار رہے ہاں، چور سدیا مال دے سامنے نو، تیریاں قدرتوں تو اسی وارنے ہاں، وارث شاہ وسا کہ اس دم دا، ایویں رائے گا عمر کیوں ہارنے۔ وارث شاہ پورے بند کے آخر میں جو شعر لکھتے ہیں وہ پورے بند کی مغز ہوتا ہے، پورے بند کا مغز ہوتا ہے، اس میں تمام بات بتا دی جاتی ہے۔ وارث شاہ وسا کے اس دم دا، ایویں رائے گا عمر گزارنے ہو، ایویں رائے گا عمر کیوں ہارنے ہو۔ ترجمہ ہے کہ اے جوگی خدا کے واسطے میرے ساتھ چل، ہم مرد ہی آخر امداد کے لیے مردوں کو للکارتے ہیں، میں حسب استطاعت نظر گزارتا اور پاؤں پکڑتا ہوں، جان مال اور اہل و عیال کو قربان کرتا ہوں، کل سے سارا خاندان رو رہا ہے اور کاغ اور مور اڑا رہا ہے۔ کاغ اور مور اڑانے سے مطلب پریشان ہے، سخت برے حالات میں ہے۔ اے جوگی میں ہاتھ باندھ کر عجز سے التجا کر رہا ہوں، تیری قدرتوں پر قربان جائیں، مال کی رکھوالی کے لیے چور کو بلایا جا۔ یہ میاں صاحب لکھ رہے ہیں اللہ جو اس کے منتوں کے بعد کہ اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی یہ شان ہے کہ مال کے رکھوالی کے لیے وہ چور کو ہی بلا رہے ہیں۔ ورشا اس دم کا کیا بھروسہ، ہم مفت میں عمر کو ضائع کر رہے ہیں۔ جب اس کی یہ بات اجو کھیڑے کی جو کہ سنتا ہے تو وارث شاہ کہتے ہیں کہ وہ تیار ہو جاتا ہے کدھر، اجو کے ساتھ جانے کے لیے، کھیڑوں کے گھر جانے کے لیے۔ تو وارث شاہ لکھتے ہیں جوگی چلیا روح دی کلا ہلی، چتر بولیا شنگن مناونے نو، اتوار نہ پوچھیا کھیڑیاں نے، جوگی آندہ نے سیس مناونے نو، ویکھو عقل شہور جو ماریا نے، تما باز دے ہاتھ پڑاونے نو، بکھا کھنڈ دے کھیر دا پیار آکھا، رنڈا گلیا ساگ کراونے نو، سپ مکردہ پری دے پیر لڑیا، سلیمان آیا جھاڑا پاونے نو، اجان جہان ہٹا دیتا، آئے ماندری کیل کراونے نو، راکھا جواں دے ڈھیر دا گدا ہویا، انا گھلیا حرف لکھاونے نو، نیت خاص کر کے انہاں صد آندا، میاں آیا ہے رن کھسکاونے نو، انہاں سب دا ماندری ڈھونڈاں دا، سگوں آیا ہے سب لڑاونے نو، وسدے جگڑے چوڑ کراونے نو، مڈو پٹ بوٹا لیندو جاونے نو، وارث بندگی واسطے گلیا سے، آج جٹے ہیں پہننے کھامنے نو۔ یہ بند آپ دیکھیں کہ
پوری وضاحت کر رہے ہیں پیر وارث شاہ کہ ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے. جس جوگی سے انہوں کو بچنا تھا اسی جوگی کو لے کے ان کے علاج کے لیے جا رہے ہیں. یہ قانون قدرت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جب مت ماری جاتی ہے انسان کی اس کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا کام کرتا ہے. کیسے جوگی چلا تو روح کی کل بھی حرکت میں آ گئی. شگون منانے کے لیے تیتر بھی بول اٹھا. کھیڑوں نے نیک و بد کی پرواہ کیے بغیر سر منڈوانے کے لیے جوگی کو بلا لیا. دیکھو وہ عقل وہ شعور کھو بیٹھے اور باز کے پنجے میں خود تما دینے لگے. مثال یہ ہے کہ بھوکا باز ہے اور اس کے ہاتھ میں خود گوشت دے رہے ہیں، خود اسے کھلانے کے لیے دے رہے ہیں. اس نے کدھر چھوڑنا ہے؟ جو باز کو خوراک کے لیے گوشت دیا جاتا ہے اس کو تما کہتے ہیں کہ بھوکے کو کھانڈ کا اور کھیر کا رکھوالا بنا دیا. جیسے بھوکے نے تو کھیر اور کھانڈ کو کھا جانا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی تم رکھوالا بن کے بیٹھو. اور رنڈوے کو ناتا کروانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. پری کے پاؤں کو سانپ ڈس گیا اور جھاڑ پھونک کے لیے وہ سلیمان کو لے آئے. اجنبی لوگوں کو دور ہٹا دیا گیا کہ ماندری سانپ پر قابو پانے کے لیے آیا ہے. مثال ایسے ہے کہ گدھے کو جوں کے ڈھیر کا رکھوالا بنا دیا گیا اور اندھے کو عبارت لکھوانے کے لیے بھیج دیا گیا. انہوں نے میاں کو نیت خاص سے بلایا کہ ان کی عورت کھسکا کر لے جائے. وہ لائے تو تھے اسے سانپ کا کاٹے کا علاج کرنے کے لیے، لیکن وہ آیا ہے سانپ ڈسوانے کے لیے. وہ بستے گھروں کو برباد کرنے اور جڑ سے بوٹا اکھاڑنے کے لیے آیا ہے. وارث تجھے بندگی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن تو پہننے اور کھانے میں مگن ہو گیا. وارث بندگی واسطے گلیا سے آج جٹے پہننے کھامنے نو. جوگی آن پہنچے ویسے کہتے ہیں بلا ہویا بہنا عید بچی جانو منے دا وید ہن آیا نی. دکھ درد گئے سبے ہیر والے کامل ولی نے پھیرڑا پایا نی. جڑا چھڈ چودرائیاں چک بنیا وت اس نو جوگ کمایا نی. جیدی ونجلی دے وچ لکھ منتر اے اللہ نے وید ملایا نی. شاہ رنگ برنگیاں ہون پیدا ساون ماں جیوں می وسایا نی. نالے سیتی دے حال تے رب ترٹھا جوگی دلاں دا مالک آیا نی. تنا دراں دی ہوئی مراد حاصل دعا اس چ روکنا لایا نی. ایدی پھری کلام اج کھیڑیاں تے اس میں اعظم اثر کرایا نی. مزمان جو آمدہ لین ووٹی اگو ساوریاں پلنگ وچھایا نی. ویرا رات ویکھو اتھے کوئی ہوندے جگ دوڑ بلاوڑا پایا نی. منتر ایک تے پتلیاں دویں اڈن اللہ والیاں کھیل رچایا نی. کھسکو شاوری اج آن وڑے تمو آن ادالواں لایا نی. درنا مار بیٹھا جوگی مدتاں دا اج کھیڑیاں نے خیر پایا نی. ککھوں لکھ کر دے خدا سچا دکھ ہیر دا رب گوایا نہیں. انہاں سکھدیاں دی دعا رب سنی اس واندڑی دا یار آیا نہیں. بلا ہویا جے کسے دی آس پنی رب وچھڑیا لال ملایا نہیں. چھتی اپنے ہاتھ اختیار لے کے ڈیرا ڈوما دی کوٹھڑی پایا نہیں. رنا مو کے لین شہزادیاں نو ویکھو افطرا کون بنایا نہیں.
आपे धाड़वी दे अगे माल दिता, पिछू सांगड़ू ढोल वजाया नी। बल्कि इथे ना होसनी दो कुड़ियां, सानू शगन एहो नजर आया नी। वारशा शैतान बदनाम करसू, लूण थाल दे विच बनाया नी। बहनों, बला हुआ हीर की जान बच गई। अब हमारी मर्जी का भेद आ गया है। हीर के सब दुख दर्द दूर हो गए हैं, क्योंकि कामल वली ने कदम रंजा फरमाया है। जो चौधराटे छोड़कर जान चाकर बन गया था, इसने जोग दहारण कर लिया है। जिसकी बांसुरी में लाखों मंत्र हैं, अल्लाह ने हमें वो भेद बुला दिया है। सावन के महीना में मींह बरस पड़ा है और रंग बिरंगी शाखें फूट आई हैं। साथ ही साथी के हाल पर भी खुदा मेहरबान हो गया है। दिनों का मालिक जोगी आ गया है। इसने देर से यहाँ दूनी रुमाई हुई थी, आज तीनों तरफ की मुराद पूरी हो जाएगी। आज इसका कलाम खेड़ों पर असरअंदाज हो गया है और इसमें आज़म ने अपना असर दिखा दिया है। जोगी की आमद पर हीर के ससुरालियों ने पलंग बिछा दिया, जैसे दामाद दुल्हन को लेने आया हो। देखना यहाँ क्या नाटक होने वाला है और दुनिया की आंखों में कैसे धूल झोंकी जानी है। अल्लाह वालों ने ये क्या खेल रचाया है कि एक मंत्र से दो पुतलियां उड़ेंगी। अखवा कुनदगान ने आज यहाँ खैमे गाड़ दिए हैं और खिसकू शाह साहब आप भी आन पहुंचे हैं। जोगी मुद्दतों से दूनी रुमाए बैठा था, आज खेड़ों ने इसे खैरात दे दी है। खुदा चाहे तो तिनका लाखों में बदल जाए। इसने हीर का दुख दूर कर दिया। खुदा ने इन दरीना तालियों की दुआ सुन ली है और इस परदेशन का यार आ गया है। भला हो कि किसी की उम्मीद भर आई और इसे बिछड़ा हुआ लाल मिल गया। सेती ने तमाम अख्तियारात अपने हाथ में लेते हुए डूमों की कोठड़ी में डेरा डाल दिया। औरतें शहजादों को फरिश्ता कर लेती हैं। देखो इसने कैसा मक्कर का जाल फैलाया। माल यरगमाली के आगे खुद रख दिया और फिर खुद ही डोल बजाने लगे। हमें तो यही शगुन नजर आ रहा है कि कल दो लड़कियां यहाँ नहीं होंगी। वारशा बाद में शैतान का नाम बदनाम होगा। नमक को थाल में तोड़ने का अमल खुद किया जा रहा है। नमक में थाल तोड़ने से मुराद है कि ना ही नमक टूटेगा और थाल का भी नुकसान होगा। ये नुकसान का मामला इन्होंने खुद चलाया है। आज का सबक यहाँ तक। कल आपके साथ होंगे बशर्ते जिंदगी।